الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم فلازیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور نقش پہ ہیں جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہیں جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے. جذبہ الفت کی تعبیر پاکستان ہے اور کون کر سکتا ہے تسخیر اب عرض عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. تقریر انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کی ہوگی، مگر جس وقت کا میں آیا میں یہی دیکھ رہا ہوں کئی ساڑھے حضرات ہیں جنہیں جلو پارک چو آئے ہیں، کبڈی بھی ہو گئی، ٹریکٹران کے مقابلے بھی ہو گئے. ہوں اسی مسجد چو بیٹھے ہیں حضرات چھوٹے جڑے کچی پکی والے یار تھوڑی بڑی مہربانی. تمہیں پتہ میں کدی تو سامنے آؤ اٹھ کے سامنے جانا تو بالکل گھاٹ اٹھ جاؤ، تقریر سننی تو سامنے آؤ، بالکل دائیں بائیں توجہ نہیں. 10-12 منٹ دی بمقصد گفتگو ہے، اور اگر انہوں نے اسی سننا نہیں یا سمجھنا نہیں پھر آن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. پھر وہ چوکا چ بہ کے تاش کے پتے کھیڈو یا لوڈو کے دانے کھیڈو، مسجد چ آن کا فائدہ. تھوڑا تھوڑا نیڑے آؤ ایک باری. میں سارے کے نام آتے ہیں تو میں نام لے کے اگے بلا لینا ہے، بڑی مہربانی. اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اس تو بڑی دعا میرے کو کوئی نہیں. تقریر ہو گئی نے جڑیاں ہوئی سن، میں تو طالب علم ہاں، من عالم کے من دانم. حضرات نے جو تقریراں کی نے بڑیاں سنیاں تقریراں پابندی ہے جی سبحان اللہ. مگر میں کوشش کراں گا اردو سے، میں تھوڑا ہاں کمزور مگر بولنے کی کوشش کریں گے. حضرات توجہ کرنا، یہ پروگرام جو انعقاد پذیر کیا گیا، دعا ہے رب کائنات منتظمین کو مزید برکتیں عطا فرمائے. یقیناً واللہ جب سے 1 اگست کا دن آیا ہے میری نظر سے کافی تصاویر گزری ہیں کہ کھوار کی رونق میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. یہ سب سے پہلے تو اللہ کریم کا فضل ہے، خالق کی کائنات کا بڑا کرم ہے. میں نے زندگی میں اپنی 22-23 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لگاتار 14 دن اتنے اچھے مقابلے کروانا، اور جو کوئی بھی ہے جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے بڑے اچھے انداز میں اس کو موقع دیا گیا، اور یقیناً ہر بندے نے اپنا 100% دیا. اور اللہ کریم آپ سب کا سایہ قدر ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے. حضرات وقت بڑا مختصر ہے، اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، مالک کائنات نے ملک پاکستان جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے آزادی جیسی نعمت دی ہے. خوار کی اس جامع مسجد میں بیٹھنے والے عظیم مسلمانوں، بڑے ادب کے ساتھ پہلا جملہ تمہارے دل کی تختی پہ لکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اپنی پاک بے عیب لا ریب کتاب میں ارشاد فرما دیا، فرمایا
میرا شکر کرو گے تو میں رب مزید عطا کروں گا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا احباب زیوکار، اللہ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت دی ہے۔ اب آپ اور میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اکیلے یہ تصور کریں اور سوچیں ذرا، اپنے ضمیر کی عدالت میں دستک دے کر اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اللہ نے آزادی جیسی نعمت دی ہے اور چاہیے تھا کہ سر سجدے میں رکھ کر اس رب کائنات کا شکر ادا کیا جاتا۔ آپ اور میں کیا شکر حقیقی معنوں میں ادا کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ 14 اگست کا دن آئے گا، آپ اور میں پین جو ہے وہ اپنے رخساروں پہ کروائیں گے، اس کے بعد باجے تیرے میرے ہاتھوں میں ہوں گے، اس کے بعد بائک تیرے میرے نیچے ہوگی، جس طرح چاہیں گے بائک کو اچھالیں گے، جس طرح چاہیں گے باجے بجائیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہمیں نہیں ہوگا، دائیں بائیں ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ کوئی بیمار ہمارے اس محلے میں رہ رہا ہے۔ کیا میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، آزادی کا یہ مقصد تھا کہ باجا تیرے میرے ہاتھ میں ہوتا، لوگوں کو تنگ کرتے نظر آتے؟ کیا آزادی کا یہ مطلب تھا یا پاکستان بنانے کا یہ مطلب تھا کہ یہ نوجوان اپنی نماز کو بھول جاتے، یہ نوجوان قرآن کے دامن کو بھول جاتے؟ کیا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم چوکوں میں کھڑے ہو کر نوجوان اپنی جو ہے وہ جوانیوں کو داؤ پہ لگاتے ہوئے نظر آتے؟ کیا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ یونیورسٹیوں میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اکٹھے ایک سٹیج پہ ڈانس کرتے نظر آتے؟ کیا پاکستان کا یہ مطلب تھا کہ نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کیا جاتا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، پاکستان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں، ہاتھ بلند کیجئے۔ اور جو پاکستان بنانے کے جو ہمارے صوفیاء تھے، انہوں نے پاکستان بنا کے ہمیں دیا اور ہم پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے بول ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، جن صوفیاء کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، جن بزرگان دین کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ بڑی بڑی لمبی زبان کر کے کہتے ہیں بصورت تو چیز ہی کوئی نہیں، وہاں پہ تشہی کوئی نہیں۔ میں کہ تو تاریخ کا مطالعہ نہیں کیتا؟ آؤ، اگر تاریخ پاکستان کو پڑھو گے تو نام امام فضل حق خیر آبادی کا نظر آئے گا۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو پڑھو گے تو نام میرے امام احمد رضا کا نظر آئے گا۔ جب لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ سب کو بھی نظریہ پیش کیا جائے اور جو ہے وہ ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، ان کا بھی خون کا رنگ جناب اعلیٰ سرخ ہے، مسلمانوں کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے، اور کہا تمہاری تہذیب ایک ہے، تمہارا تمدن ایک ہے، انہوں نے کہا آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مگر اس وقت ایک مرد کلندر جنہیں امام اہل سنت امام احمد رضا کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جس طرح ہماری جنگ انگریز کے ساتھ ہے، اسی طرح ہندوستان کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے۔ ہندوؤں نے ایک عجیب ڈرامہ رچایا، انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں مسلمان قوم اور ہم متحد ہو جاتے ہیں اور جب چاہیں گے انگریز کو بھگائیں گے۔ مگر ہمارے اولیاء کرام، ہمارے علماء نے کہا چونکہ جہاں نظر صوفیاء کی جاتی ہے نا، وہاں عام بندے کی نظر نہیں جاتی۔ میں ہمارے صوفیاء نے کہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، جس طرح جنگ انگریز کے ساتھ کریں گے اسی طرح جنگ ہندو کے ساتھ بھی کریں گے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب لوگ اپنے خیروں کے ساتھ مل کے منبر پہ بیٹھ کر گاندھی کو رسول السلام کہا جاتا گیا اور کسی بدتمیز نے ایسے جملے لکھ ڈالے، اس نے کہا after the first century of Islam was not able to all countries into one state۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ہم بھی گاندھی کے ماننے والے ہیں، پاکستان کی تو پہ ہی نہیں بن سکتی، پاکستان تو کبھی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا پہلی صدی کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ ساری ریاستوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس وقت میرے امام اہل سنت نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بارش سے بچ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، یہ تو پھر بارش سے نہ بچا گیا۔ آپ نے فرمایا جو کہتے ہیں پاکستان کی بے نہیں بنے گی، انہیں ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات نے مسلمانوں پہ ایسا کرنے کریمانہ فرمایا، آج ہمارے سامنے ملک پاکستان ہے
ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور اللہ کی عزت کی قسم پھر کائنات عالم نے دیکھا پاکستان بنا۔ یہاں رک کر میرا وقت بالکل مکمل ہوا جاتا ہے، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں حضرات، پاکستان ایسے ہی مارز وجود میں نہیں آ گیا، کوئی راتوں رات کسی نے خواب نہیں دیکھا تو پاکستان بن گیا ہے، نہیں میرے بھائی، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، یہ پاکستان پھر بنا ہے۔ آج ہمیں خیال آیا ایک بیٹی کی عزت تار تار ہو جائے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور آج بھی اس بیٹی کی روح سوال کرتی ہوگی کہ جب پاکستان کی طرف لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس بیٹی کی عزت کو ہندوؤں اور سکھوں نے تار تار کیا، وہ بیٹی تڑپ رہی، بلک رہی، اس کے جسم پر چھریوں کے وار کیے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھوار کے مسلمانوں، جب وہ بیٹی رستے میں پڑی ہے، ایک مہاجر بابا کہتا ہے میں نے اس بیٹی سے سوال کیا، میں نے کہا بیٹی آج تجھے پاکستان لے کے چلتا ہو، وہاں تیرا علاج کروایا جائے گا، مگر مسلمانوں اس بیٹی کا جواب سنو، وہ بیٹی بول کے کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے پاکستان میں نبی کے نعرے لگتے ہیں، میں نے سنا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو چکا ہے، بابا مجھے تو ہندوؤں نے سکھوں نے پلید کر دیا ہے، بابا میری چادر لے جا، جا کے کسی درخت پہ لٹکا دینا، اور نوجوانوں سے ہاتھ باندھ کے دست بستہ گزارش کرنا۔ اے مسلمانوں، یہ پاکستان عام چیز نہیں ہے، اس پاکستان کی قدر کرنا۔ مسلمانوں کو ایک بیٹی نہیں، کئی ایسی بیٹیاں جنہوں نے کنویں میں زندہ چلا کے لگا دی، اور انہوں نے کہا ہماری عزت تار تار ہونے سے بچ جائے۔ اے مسلمانوں، کبھی تاریخ کا مطالعہ تو کرو، وہ بچے جنہیں ماؤں کی گود میں ہی سلا دیا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا، پھر یہ پاکستان بنا ہے۔ آج ہمیں کیا قدر پاکستان کی، آج گھر کے علاقے میں چلے جائیں ہمیں کیا قدر پاکستان کی، کہ ایک ملک میں جہاں جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ بنا ہے، اسی ملک میں ایک گھر کے علاقے میں، ریگستان کے علاقے میں بچے پیاسے مر رہے ہیں، بیٹیاں پیاسی مر رہی ہیں۔ اور آج اگر آزادی کی نعمت اور آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین سے پوچھئے، جہاں بچوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آزادی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، ہمیں کیا قدر ہو آزادی کی؟ ہم تو جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں چوک میں کھڑے ہو کر اسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کیا قدر ہو پاکستان کی؟ ہم نے جس سے ناظرہ قرآن پڑھا اسی کی توہین کر دیتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کیا قدر ہو پاکستان کی؟ ہم نے جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ شہرت حاصل کرنے، ماں بہنوں بیٹیوں کو نچا کر عزتیں حاصل کرنے والے کو اپنا لیڈر کہہ دیا، ہمیں کیا قدر پاکستان کی؟ کوئی لیڈر بیٹیاں نچانے والا نہیں ہوتا، لیڈر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ خدا کی عزت کی قسم جو تمہاری غیرت کو داؤ پہ لگا دے۔ اگر لیڈر دیکھنا تو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا دیکھو، علامہ اقبال جیسا دیکھو۔ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا کہ یہ جو بیٹیاں جنہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے لیے جگہ دی گئی، انہی بیٹیوں کو اگر انڈیا تم نے بھیجنا تھا، انہی بیٹیوں کو تیار کر کے انڈیا کے اسٹیج میں بھیجنا تھا، وہاں جا کر انہیں ان سے رقص و سرود کی محفل سجوانی تھی، تو پھر پاکستان حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر انہی بیٹیوں کو نچا کر نوبل پرائز دینے تھے، اور آج گاؤں کی بیٹی انہی کو آئیڈیل کہہ رہی ہے، تو میرے بھائی پھر ہندوستان میں ٹھیک تھے نا؟ وہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر المجاہدین، یار غیرت مند سنیے دا امام الحافظ بابا جی خانم حسین رضوی، آپ کے جملے کا مفہوم یہی بن گئے، آپ فرماتے ہیں پھر ہندوستان ہی ٹھیک سے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ یعنی پھر ہندوستان میں ٹھیک تھے نا، اتنا نقصان کروانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس پاکستان میں وہ بابا جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، وہ بابا جو جناب اعلیٰ مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے، وہی اگر موٹر وے سے لے کر قدر کار موٹر وے سے لاہور موٹر وے کا سفر کرے نا، وہاں پر مساجد ہماری مساجد سے اعلیٰ نظر آتی ہے، بناؤ سگار ہماری مساجد سے اعلیٰ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، بڑی مہربانی۔ اگر وہاں بابا تہجد گزار ہو، بابا 5 وقت کا نمازی ہو، بابا کالا کار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے گانے والا ہو، وہی بابا اگر نماز پڑھ کے
اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اور موٹر وے پر کوئی لڑکی کھڑی ہو جو برہنہ ہو, جس کے سر پہ چادر نہ ہو, تو بابا جی اگر اس بیٹی سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنا کہہ دینا بیٹی پردہ کر, اللہ کا حکم ہے, او بیٹی اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں تیرے اوپر, بیٹی پردہ کر, خدا کی قسم یہ ایسا پاکستان ہے. اگر بابا اتنا کہہ دے, وہ بیٹی اگر جا کر ایف آئی آر درج کروا دے تو اس بابے پہ پرائیویسی انٹرپشن کا پرچہ لگ جاتا ہے. ہم پاکستان پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ کھل کے کسی کو پردے کا درس نہیں دے سکتا. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض گزار ہوں میرے دوستو, یہ وہ پاکستان ہے کہ جہاں پر ناموس رسالت کے نعرے لگانے والے کے سینے پہ گولیاں سیدھی چلائی جاتی ہیں. یہ وہ پاکستان ہے. اللہ کرے ہمیں اس پاکستان کی قدر آئے اور ہم اس آزادی جیسی نعمت کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. برادران اسلام, اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا ہی کہوں گا, یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے غازی نکلے گا, تم کتنے غازی مارو گے. سدا سلامت صدا سلامت پاکستان. ہاتھ چکے, صدا سلامت, صدا سلامت.